اور جب تیر اندازوں کا دستہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پہاڑ پر قبضہ کرنے گیا تو آپ نے انہیں سخت احکامات دیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص حکم کے بغیر خواہ حالات اور تغیرات کچھ ہی ہو جائیں اپنی جگہوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، ہماری پشتوں کی حفاظت کرو، وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئیں اور انہیں تیر مارو۔ بلا شبہ گھوڑے تیروں کی طرف نہیں بڑھتے۔ جب تک تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے ہم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تیر اندازوں کو اس عظیم حربی ذمہ داری کا جو ان کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی یقین کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سخت فوجی حکم کو اس بات پر ختم کیا، اے اللہ میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذمہ دار سالار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سواروں کو تیروں کے ذریعے ہم سے ہٹاؤ، وہ ہمارے پیچھے سے نہ آئیں اور آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حکم میں انہیں فرمایا، اگر تم پرندوں کو ہمیں اچکتا ہوا دیکھو تو اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہاری طرف اطلاع بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم دشمنوں پر غالب آ گئے ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تو میرے اطلاع بھیجنے تک تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر تم ہمیں غنیمت حاصل کرتا دیکھو تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، اور اگر تم ہمیں جنگ کرتا دیکھو تو ہماری مدد نہ کرنا اور نہ ہمارا دفاع کرنا۔ تیر اندازوں کے دستے کو پہاڑ میں مقرر کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے اور صفوں کو تیار کرنے لگے اور سالاروں کو ذمہ داریاں تقسیم کرنے لگے۔ مسلمانوں کی نسبت سے پوزیشن بہت کمزور تھی۔ تعداد، ساز و سامان اور ہتھیاروں کی عمدگی کے لحاظ سے فریقین میں بہت تفاوت تھا۔ عددی نسبت کے لحاظ سے ایک مسلمان کم از کم 4 مشرکین کے مقابل تھا۔ اس طرح مشرکین کی فوج سواروں کے دستے کے ہتھیار سے بھی ممتاز تھی جو 2 سواروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس وقت اسلامی فوج میں اس ہتھیار میں سے فقط ایک ہی گھوڑا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اسلامی فوج کے اکثر جوان بے زرہ تھے اور ان میں صرف 100 زرہ پوش تھے، جبکہ مکی فوج میں 700 زرہ پوش جانباز تھے اور یہ تعداد ساری مدنی فوج کے برابر تھی۔ یہ سب تفاوت منصوبہ بندی میں اہتمام، نگرانی، باریک بینی اور درجہ بندی اور بہادروں کے ہمسروں کے انتخاب کا متقاضی تھا تاکہ وہ موقف کا سامنا کرنے اور پہلے حملے کے وقت ثابت قدم رہنے کے لیے صفوں کے ہراول میں ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوانوں کی کمی کے عوض میں مسلمانوں کے ممتاز سرداروں اور مشہور جانباز اور بہادر جوانوں کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے جو ہزاروں کے ہم پایا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صفوں کے ہراول میں رکھا تاکہ جب فوجیں جنگ کریں تو وہ آپ کی فوج کا ہراول ہوں۔ اور ان کے ہراول میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن ابو طالب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نضر جیسے بہادر جنگجو اور یقین کرنے والے لوگ تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہما کی کمان میں خالد بن ولید کے سواروں کے سامنے ڈٹے رہنے کی مہم سپرد کی تاکہ معرکے کے آغاز میں سوار جو بھی حملہ کریں اسے روک کر تیر اندازوں کی مدد کی جائے۔
حضرت سعد بن عبادہ بن ولیم بن حارثہ انصاری خزاجی رضی اللہ عنہ، آپ جلیل القدر صحابی اور خزاج کے سردار تھے اور اسلام اور جاہلیت میں دیکھے جانے والے اشراف امراء میں سے تھے، اور آپ ان 12 نقیبوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی قوم کی طرف سے منا میں معاہدہ عقبہ کی ذمہ داری لی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ بدر میں ایک بیماری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، اور آپ عرب کے مشہور اسخیاء میں سے تھے، اور آپ ہی کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سعد بن عبادہ کی آل پر تیری رحمت اور برکت ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کی امید رکھتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے بیعت سے تخلف کرنے پر آپ کو ملامت کی، تو حضرت سعد نے آپ سے یہ کہا کہ قسم بخدا آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں آپ سے زیادہ محبوب تھے، اور میں آپ کی ہمسائیگی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے ہمسائیگی کو پسند نہیں کرتا وہ کسی دوسری طرف رخ کر لے۔ لہٰذا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فوراً مہاجر بن کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور حوران میں ٹھہر گئے، حتیٰ کہ وہیں 14 ہجری میں وفات پا گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام سماک بن خرشہ خزرجی انصاری ہے، آپ جلیل القدر صحابی اور دلیر شجاع ہیں، آپ نے اسلام میں عظیم کارنامے کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بدر میں شامل ہوئے، اور احد کے روز آپ نے مشرکین کو ڈرایا، اور پہاڑ کے واقعے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور جب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے تو آپ نے حضور کو تیروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا دیا، اور تیر آپ کی پشت پر لگتے تھے اور آپ بالکل بے پرواہ تھے، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار دفاع کیا، اور احد کے روز آپ کو بہت زخم لگے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور مسیلمہ کذاب کے قتل میں شامل ہوئے اور اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ حضرت انس بن النضر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ احد کے روز ثابت قدم رہے، اور جب آپ نے بعض مسلمانوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر پھیل جانے کے باعث اپنے ہتھیار پھینکتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کو کیا کرو گے؟ یعنی کہ اگر وہ فی الواقعہ قتل ہو گئے ہیں تو۔ پھر آپ نے اپنی تلوار لی اور مشرکین کی فوج میں یہ کہتے ہوئے گھس گئے کہ اے اللہ، جو کچھ ان مسلمانوں نے کیا ہے میں تیرے حضور اس کی معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین لائے ہیں میں تیرے حضور اس سے برات کرتا ہوں۔ آپ معرکہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اس لیے آپ معرکہ احد میں حاضر ہونے کے مشتاق تھے، آپ نے اسی معرکے میں شہادت پائی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپاہیوں کی تیاری کی تکمیل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شمشیر برہ نکالی، پھر اس تلوار کو اپنے اصحاب پر پیش کیا اور ان میں اعلان کیا تاکہ بہادری کے اظہار کے لیے رغبت کو ابھاریں۔ فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ نوجوان اسے لینے کے لیے آپ کے پاس گئے تو آپ نے اسے ان سے روک لیا، اور ان جوانوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود بھی آپ ہی تھے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس سے شمشیر زنی کرو حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
میں اسے لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تلوار دے دی۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک مشہور باروب شجاع جوان تھے اور جنگ کے وقت تبختر سے چلتے تھے، اور آپ کا ایک سرخ امامہ تھا جس کا نام موت کا امامہ تھا۔ آپ جب اسے باندھتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ آپ عنقریب موت تک جنگ کریں گے۔ اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار لی کہ آپ اس کا حق ادا کریں گے، تو آپ نے اپنا سرخ امامہ نکالا اور اسے اپنے سر پر باندھا، پھر دونوں صفوں کے درمیان ناز و تبختر سے چلتے نکلے جیسا کہ جنگ کے وقت آپ کا قدیمی دستور تھا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو متبخترانہ چال چلتے دیکھا تو فرمایا، بلا شبہ اس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا مگر اس قسم کے میدان میں پسند کرتا ہے۔ اور مشرکین بھی وادی قنات کے نشیب میں اپنی فوج کو تیار کرنے لگے اور اس جگہ پر انہیں مارکے کے قبول کرنے میں مجبور کیا گیا تھا۔ یہ جگہ مسلمانوں کی فوج کی نسبت جو درے کی بلند جگہ پر اتری تھی نشیب میں تھی، اور اس نے اس میں اپنی صفوں کو منظم کیا۔ اور اس دفعہ مکی فوج کی تیاری نظام صفوف کے مطابق تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جس میں مکی صفوں میں لڑے، جبکہ وہ ہمیشہ اپنی جنگوں میں سرخ خنود کے طریق پر لڑتے تھے کہ وہ کر و فر کا طریق ہے، اور اسی طریق کے مطابق وہ بدر میں مسلمانوں سے لڑے تھے۔ لہٰذا اس روز اچانک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صفوں میں جنگ کرتے پایا جسے انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھا جنہوں نے اس روز انہیں شکست تک پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے معرکہ بدر میں مسلمانوں سے نظام صفوف کا سبق لیا، پھر احد کے روز اس پر عمل کیا۔ مشرکین نے بھی اس دفعہ اپنی فوج کے لیے ایک ذمہ دار سالار عام منتخب کیا جو ابو سفیان صخر بن حرب اموی تھا، اور یہ کام انہوں نے معرکہ بدر میں نہیں کیا تھا۔ ان کی فوج نے کسی ایک کمان کے بغیر جنگ لڑی، بلکہ زعماء کے درمیان قیادت متنازع تھی، اور مشرکین نے اپنا جھنڈا ایک چھوٹے سے دستے کو دیا جو سب کا سب بنی عبدالدار کے قرشی قبیلے سے تھا، اور یہ دستہ صفوں کے ہراول میں طلحہ بن ابی طلحہ العبدری کی کمان میں کھڑا ہوا۔ اور قبائلی نظام قریش کے قبائل کے درمیان متفقہ اور جنگوں میں قدیم سے قابل اتباع ہے کہ علمبردار دستہ ہمیشہ بنی عبدالدار سے ہوگا، جیسا کہ فوجوں کی کمان بنو امیہ کے پاس تھی اور سواروں کی کمان خاص طور پر بنی مخزوم میں تھی۔ بنو عبدالدار کے جھنڈا پکڑنے کے بعد سالار عام ابو سفیان نے انہیں ڈٹ جانے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس بات کی طرف ان کی نظر پھیرتے ہوئے کہ جنگ کے دوران جھنڈا گرنے سے جنگ کرنے والوں کے دلوں پر کیسا برا اثر پڑتا ہے، نیز جب ان کا علمبردار النفر بن حارث بن کلدہ العبدری بدر کے روز مسلمانوں کی قید میں آ گیا تو قریش کو ان کے ہاتھوں جو ذک اٹھانی پڑی اس کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہیں کہا، اے بنی عبدالدار، تم نے بدر کے روز ہمارا جھنڈا سنبھالا، اور اس سے جو ہمیں تکلیف پہنچی تم اسے دیکھ چکے ہو، اور لوگوں کو صرف ان کے جھنڈے کی جانب سے شکست ہوتی ہے۔ جب جھنڈے گر جاتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یا تو ہمارے جھنڈے کے بارے میں ہمیں کفایت کرو یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں اس کے بارے میں کفایت کریں گے۔ لہٰذا بنو عبدالدار ابو سفیان کی اس بات سے سخت برافروختہ ہوئے اور اس کا قصد کیا اور اس سے وعدہ کیا اور اسے کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہارے سپرد کرتے ہیں، کل جب ہماری مٹ بھیڑ ہوگی تو تو دیکھ لے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ابو سفیان کا بھی یہی مقصد تھا، اور ابو سفیان کے اضطراب نے علمبردار دستے پر بڑا سخت اثر ڈالا، جس نے انہیں گھمسان کے رن کے وقت ثابت قدمی پر آمادہ کر دیا، اور مکہ کا جھنڈا ان کے ہاتھوں سے اس وقت گرا جب وہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ قریش نے اپنی فوج کو صفوں میں مرتب کیا اور اس کا میمنہ میسرہ بنایا، اور میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو اور میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کو دی، اور سالار عام ابو سفیان پیادوں کے کمان صفوان بن امیہ کے سپرد کرنے کے بعد قلب میں ٹھہرا، اور تیر اندازوں کی کمان قریش نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو دی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر اکسانے والے زعامہ میں سے ایک تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، قریش نے اپنا جھنڈا بنو عبدالدار کو دیا۔
معرکے سے قبل باوجود کہ قریش کو ہر مادی چیز میں مسلمانوں پر برتری حاصل تھی، مسلمانوں کا خوف قائدین قریش کے دلوں پر مسلط تھا، اس لیے کہ انہیں تجربے سے مسلمانوں کا شوق جنگ معلوم تھا، اور عددی کمی مسلمانوں کے تمام معرکوں میں ان کے ساتھ شامل رہی، جس کی قائم مقام ہمیشہ زبردست معنوی قوت، دقیق تنظیم اور وہ اتحاد ہو جاتا جو اس سچے عقیدے کی وحدت سے پیدا ہوا تھا جس سے مسلمان ممتاز تھے، جو ایک یکتا قائد سے ارتباط رکھتے تھے جو ہمیشہ حق اور درست بات کہتے تھے۔ اس لیے قریش نے معرکے سے تھوڑا سا وقت پہلے وہ خبیث سیاسی داؤ پیچ کیے جن سے ان کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور ان کی صفوں کے اندر جھگڑا پھیلانا تھا۔ ابو سفیان نے خاص طور پر انصار کو پیغام بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اس نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا، وہ صرف اپنی قوم قریش سے جنگ کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا، اے گروہ قریش، ہمارے اور ہمارے امزاد یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انصار رضی اللہ عنہم نے اسے سخت جواب دیا اور اسے اس کی ناپسندیدہ بات سنانے کے بعد اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جب ابو سفیان اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو قریش نے دوسری کوشش کا سہارا لیا جس کی ذمہ داری اہل مدینہ کے غدار ایجنٹ ابو عمر راہب، جسے عبد عمر بن سیفی اوسی کہا جاتا ہے، اس نے لی۔ قریش نے معرکہ بپا ہونے سے قبل اس غدار کو انصار میں سے اپنی قوم اوس کو اس طرف مائل کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں اور مشرکین کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس نے صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں سے اپنی قوم اوس کو آواز دی اور کہا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر راہب ہوں اور یہ اسلام سے قبل اوس کا رئیس اور سردار تھا۔ یہ ابو عامر جاہلیت میں اپنی قوم اوس کا سردار تھا اور ان کے درمیان بلند مرتبہ تھا، بس جب اسلام آیا تو اسے غصہ آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے اس کا دل ربریز ہو گیا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ چلا آیا، اور اس کے ساتھ اوس کے 50 غدار اور بھی تھے جو سب کے سب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مشرکین کو بھڑکانے کے لیے چلے گئے۔ پھر وہ مشرکین کی فوج کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اپنا لیڈر ابو عامر کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کی، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس غدار ابو عامر کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام حنظلہ تھا، جو قوت ایمان اور متانت یقین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین اسلام سے محبت کا ایک خوبصورت نمونہ تھا۔ اور معرکے کی رات اس مومن نوجوان کی شب زفاف تھی، اور اس شب کو یہ اپنی پہلی بیوی کو اندر لایا، لیکن جب صبح کو اس نے جہاد کی آواز کو سنا تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی تلوار اٹھائی اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر بہادرانہ جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اور انہی حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جنوبی ہونے کی حالت میں معرکے میں شامل ہوئے تھے اور غسل کرنے سے قبل ہی جلدی سے میدان کارزار میں آ گئے تھے کہ کہیں وہ جہاد سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔ ہم آئندہ اسے تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابو عامر جو جاہلیت میں اپنی قوم اوس کا سردار تھا، اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی آواز سنتے ہی اسے کلام کو جاری رکھنے کا موقع نہ دیا، اور انہوں نے بیک آواز سے اسے جواب دیا، اے فاش، تجھے خوش آمدید نہ ہو۔ بس جب غدار نے ان کا جواب سنا تو کہنے لگا، میرے بعد میری قوم کو شر پہنچا ہے، اور یہ ابو عامر غدار مکے میں قریش کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کی قوم اوس میں اس کی بات سنی جاتی ہے، اور جو ہی انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی آواز کو سنا تو وہ جیش اسلامی میں اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے اور اس کی کمان میں مکی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور کعبے کی کمان نے اس ابو عامر راہب کو غلاموں اور احابیش کے ایک گروہ کی کمان دی تھی۔ انہوں نے اس کی کمان میں مسلمانوں کے خلاف معرکے میں حصہ لیا، اور فوج کے ساتھ قریش کے لیڈروں کی جو عورتیں نکلی تھیں
مارکے میں ان کی شراکت کا پاٹ بہادروں کے غصے کو بھڑکانا اور سواروں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا اور جانبازوں کے احساسات کو حرکت دینا اور بدلہ لینے کے جذبے کو پھیلانا اور مسلمانوں کو سزا دینے کی آگ کو بھڑکانا اور بدر کے روز مسلمانوں کے ہاتھوں اہل مکہ کو جو ذک پہنچی تھی اس کی یاد دلاتے رہنا تھا۔